بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ و اصیلا صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ پکا تھوڑا جیسا کر دو بلکہ تھوڑا جا بس ٹھیک دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام حاضرین دی حاضری جناب سیدہ دی صدقے سے اللہ پاک اپنے دربار سے میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان نے عزت کرنا چاہیے 8 شوال المکرم نو 1925 تقریباً حضرت سیدہ دے مزار مبارک نو گرا دیتا گیا گنبد پہلے موجود سے انہوں ختم کر دیا اس سلسلے سے مجلس ہو رہی ہے یوم انہدام جنت البقی یعنی جنت البقی نو گرا دیتا گیا یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جنہوں جنت کیا گیا انہوں گرایا کیوں گیا جنت البقی حضرت سجدہ دے مزار مقدس دے گنبد سے جرا گرا دیتا گیا وہ دے متعلق مجلس ہے آیت مجیدہ میں بعد چرس کرنا پڑھنا پہلے 2-4 معروضات میں پیش کر دیا تاکہ اس مجلس واسطے تمہید دا سلسلہ ہے میرے محترم سامعین جنہاں لوگاں نے اس مسجد نو جن مزار مقدس نو گرایا ہے روزہ رسول نو بھی گرانا چاہتے سن گنبد نو بھی گرانا چاہتے سن وہ گنبد دے قائل نے وہ بندے گنبد دے قائل نے قبر پکی بنان دے قائل نے سعودیہ دا مذہب سعودی عرب مذہباً مسلکاً انہاں تے نزدیک کچی قبر ہونی چاہیے قبر نو پکیاں نہیں کرنا چاہیے اور اتنے گنبد بنانا تو پھر بہت سمجھنے عیب دی گل ہے اس واسطے پھر بندے آ کے اتنے پرستش کرتے ہیں بندے عبادت کرتے ہیں بندے سجدے کرتے ہیں تو شرک ہوتا ہے انہاں تے نزدیک قبر پکی بھی ناجائز ہے انہاں دے مسلک کے چتے گنبد بنانا تو بہت ہی ناجائز ہے جڑا گنبد جناب سیدہ دی قبر تے سی وہ گنبد ہی رسالت مآب دی قبر تے قبر اتھر تے اندر تو گنبد موجود ہے وہ گنبد گرا دیتا گیا اس گنبد نو باقی رہن دیتا گیا ویسے مسئلہ تو ایک ہی ہے نا بھئی نکاح نکاح ہے جدا بھی ہوگا نکاح ہے طلاق طلاق ہے بس طلاق ہے جنازہ جنازہ ہے بس جنازہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ زمیندار دا جنازہ ہوگئے تو ہور طرح دا ہوگئے تے جڑا بغیر زمین تو دنیا تو مر گیا او دا جنازہ ہو رہا ہے یہ نہیں ہوگا نکاح سید دا ہوگئے تو ہور طریقہ ہوئے تے غیر سید دا ہوئے تو ہور طریقہ ہوئے سید دا نکاح دا تے غیر سید دا نکاح دا طریقہ ایک توڑا کی خیال بکرے ہوتے ہیں ایک ہی طریقہ نمازہ واجب نے سیدہ تو بھی واجب نے غیر سادات تو بھی واجب روزے واجب نے سادات تو بھی واجب نے ساڑھے تو بھی واجب نے اگر گنبد بنانا ناجائز ہے تو حضور دی قبر تو پھر ناجائز ہی ہے انہاں دے نزدیک ناجائز ہے انہاں گران دا پروگرام بنایا سی سعودی عرب والے وہ اہل سنت والجماعت جڑے دوست نے پوری دنیا تے انہاں دی وجہ تو گنبد رسول زندہ ہے گنبد رسول قائم ہے نبی دے روتے جڑا سبز گنبد جناب نظر آ رہا ہے وہ اہل سنت والجماعت دے احتجاج دے خوف دی وجہ تو موجود ہے یہ تسی شیعہ میرے ہر زیادہ بیٹھے ہو سنی کوئی نہیں کیونکہ تو انہوں خوشی نہیں ہوئی تو آڈے احتجاج کو قبول کردہ ہوں تو انہوں بان جاندہ تسی شیعہ تے بڑے چیر دا احتجاج پہ کر دو دوبارہ بناؤ نہیں پہ بننا یہ اس طرح نہیں پہ بنتا جی میں کشمیر دا فیصلہ نہیں پہ ہوندہ مسجد اقصی دا فیصلہ نہیں پہ ہوندہ چلتا پہ ایک معاملہ اللہ کرے گا کبھی بنے گا لیکن اصل معاملہ ہے اہل سنت ہے
روزہ رسول دا گنبد بچ جانا یہ اہل سنت دا معاملہ ہے، یہ انہاں دی بنیاد تے قائم ہے۔ دیکھو بندے دے اندر کسی دے متعلق کوئی غلط گل ہوے، اندر کسی دا ویر ہوے، کسی دی دشمنی ہوے، کسی نال دوستی نہ ہوے، وہ الگ گل ہے۔ جی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ حقیقت ہے کہ گنبد روزہ رسول دا جڑا ہن تک قائم ہے وہ اہل سنت والجماعت جڑے نے بریلوی تقریباً انہاں دے ڈر تو قائم ہے۔ وہ مصر بھی پائے جاندے نے، سعودی عرب بھی، پاکستان چ بھی، ہندوستان چ بھی۔ گورنمنٹ جڑی ہے نا جی سعودیہ دی وہ پسند نہیں کردی اس گنبد کو۔ تواڈے کوٹھے تے علم لگا تساں ایک بتی لائی ہے، پاویں زیرو دی لائی ہے، لائی ضرور ہے۔ تسی نبی دے روزے تے کو بلب مینوں وکھا دیو تے میں اوتھے بیٹھ جاں گا، تسی انہوں اس جگہ دے دیاں گا۔ نبی دے روزے تے کوئی روشنی نہیں گنبد دے اوتے، تھوڑی روشنی پیندی وہ مسجد دے مینار تے جڑیاں لائٹاں لگیاں نے انہاں دی روشنی۔ اگر مسجد دی لائٹاں بند کر دی جان تے حضور دے روزے دے اوتے کوئی روشنی نہیں۔ جڑا آندے نے جناب سیدہ دا مزار غیر روشن ہے، اوتھے روشنی کوئی نہیں، تے ایتھے کدوں دیوے پہ بل دے؟ زہرا دا حیا صرف وہ کردا جڑا محمد دا حیا کردا۔ میں روزہ رسول دے گنبد دی گل کیتی، اتھے بھی لائٹ کوئی نہیں۔ اندروں میں چاتی ماری ایک بلب بلدا اتھے اندر مٹی ہے، تھلے دھوڑ ہے، ڈسٹ ہے۔ جو ڈسٹ آندے نا تو ہاتھ لاؤ گے ڈسٹ اندر نظر آندی ہے، ویکھ ہے۔ انہاں دے نزدیک جڑا گنبد ہے نا روزہ رسول تے یہ بھی ٹھیک نہیں، انہاں دے نزدیک ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ احتجاج دی وجہ تو کیا خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ہر جگہ جلوس نکلنے شروع ہو جائیں گے، پاکستان چ وکھرے، ہندوستان چ وکھرے، یمن چ وکھرے، مصر چ وکھرے، ایران، عراق، یعنی پوری دنیا دے۔ پھر پہ آنا شیعہ دے خوف تو نہیں، پھر پہ آنا شیعہ دے ڈر تو نہیں۔ قبلہ شیعہ دے اگر ڈر تو یا احتجاج تو بن دی تو انہوں مثال بن جاندہ سرکار نہیں بن۔ اہل سنت دا شکریہ ادا پہ کرنا تواڈی مہربانی، تواڈی وجہ تو روزہ رسول دا گنبد باقی ہے۔ میں پکی گل پہ کرنا، میں کچی گل نہیں کر رہا۔ احتجاج دی وجہ تو کدے احتجاج نہ زیادہ ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت کو سلام پیش کرنا جنہ دے احتجاج دے ڈر دی وجہ تو روزہ رسول دا گنبد اجے تک قائم ہے، ورنہ انہاں برابر کر دینا سی۔ ٹھیک ہن اہل سنت والجماعت نال گل کرنا، پہلا شکریہ ادا کیتا پھر میں گل کرنا۔ یار شکریہ تو میں پہنچا دیتا ہے، تسی ویسے میرے نال شامل نہیں ہوئے شکریہ سے۔ لو جی ہوں شکریہ۔ لو جی یہ نوجوان نے نعرہ لا کے تمہیں کوئی مٹھا چنگا بندہ مٹھا چاہ یار یا کے چڑھیا، مطلب ہے کہ یہ تائید ہوندی ہے، تائید ہو گئی تھوڑی بہت اگے نالوں کہ شکریہ ادا کرنے ہیں۔ اسی شیعہ تہاڈی نظر پاویں اسی کافر ہاں، اسی کافر بھی تہاڈا شکریہ ادا اسی تہاڈا شکریہ ادا کرنے ہاں۔ تسی سانو کافر آکھو، مشرک آکھو، عبداللہ ابن سبا دا بنایا مذہب ساڈا آکھو، کوئی گل نہیں، سانو کو جاندے ہو نا، نبی دے متعلق تے تسی سیریس ہو یار، سانو کافر آکھو پہ آکھو، لیکن پیغمبر دے متعلق تو تکلیف ہے کہ روزہ رسول دا گنبد نہ کرا جائے۔ یہ میں شکریہ ادا کیتا اہل سنت دوستاں دا، اگر کوئی سندا ہوئے اہل سنت تو ساڈا شکریہ قبول کر لو۔ قرآن سامنے رکھ کے بندہ نا جھوٹ بولن تو گریز کرتا ہے، ڈرتا ضرور کچھ۔ میں اندروں گل پہ کرنا پہ شکریہ ادا، میں کوئی لا کے گل نہیں کر رہا، نہ کوئی بچوں کوئی راز دی اندر لی جڑا اندروں باہروں ایک جیسا نہ ہوگا انہوں منافق آنا۔ میں قرآن دے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا میں اہل سنت والجماعت دا شکریہ ادا کرنا کہ تہاڈی وجہ تو نبی دے روزے دا گنبد اجے تک باقی۔ ہن میں تہاڈے نال گل کرنا ماشاءاللہ۔ اچھا جی ٹھیک، ہن میں گل کرنا، گل میں یہ کرنا کہ اللہ دیو بندے ہو، چنگے بھلے تسی مننے پرونے مسلمان ہو، اثر بھی تہاڈا ہے، سعودی عرب تک تہاڈا اثر بھی ہے، تہاڈے ڈر تے خوف دی وجہ تو احتجاج دی وجہ تو روزہ رسول دا گنبد بھی باقی کی ہوندا جننے تسی سیریس پیو واسطے سو اونے دھی واسطے بھی ہو جائے۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے، میں گل تے کرنا کہ جنہ خیال تانوں پیغمبر دا آیا
جنہ خیال تانوں پیغمبر تے گنبد دا آیا یا بی بی تے گنبد نہ بنیا ہوندا نا، اگر جنت البقیع تے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دی قبر اتر اوتھے وے، حضرت زین العابدین علیہ السلام دی قبر اتر اوتھے وے، اے آل محمد تے جڑا گنبد بنیا سی اس دور وچ او گرا دتا گیا، مصطفیٰ دے گنبد نو باقی رہن دتا گیا تہاڈی خوف دی وجہ تو۔ اگر یار اہل سنت دوستو تسی جنی ہمت والد واسطے کیتی ہے اونی بیٹی واسطے کر دے، یا جنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں واسطے کیتی ہے اونی آل واسطے کر دے۔ یار جنہ احتجاج تسا مصطفیٰ واسطے کینا ہے انہاں آل مصطفیٰ واسطے بھی کر دے نا، ٹہنا وہ بھی نہیں سی، میں پہنا نہیں سی ٹہنا، کمال ہے یار، درود کٹھا پڑھ دے ہو تے جڑے ویلے گبداں دی گل ہے وکھرے وکھرے کر چھڑنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ فرماسی صلو علیہ وسلم تسلیما، جن دے تے درود پڑھو انہوں تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرن دا حق کے تہاڈا حق نہیں سی بندا محمد نو زیادہ تسلیم کرو تے آل نو تھوڑا تسلیم کرو۔ اگر آل واسطے بھی انہیں سیریس ہو جاندے تے آل دا بھی بچ جاندہ۔ یہ دا مطلب ہے جنہیں بندے حضور واسطے عقیدت رکھ دے نہیں اونی آل دی عقیدت نہیں رکھ دے، ٹکا کے آنکھوں نہیں رکھ دے، نہیں رکھ دے جی۔ اگلی میں گل کروں نبی پاک دے متعلق ہی ٹھیک معاملہ ہو جاندہ نا، نبی پاک دے متعلق تاں ہی خیر سی حقیقت ہے کہ سانو نا، میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھی یہ نبی دی تعظیم لکھی ہے، میرے نزدیک جناب سیدہ دی تعظیم ہی نہیں نہ کیتی گئی، ایک آیت مجیدہ پڑھنا میرا خیال ہے اس قبر دے متعلق، کیونکہ قبر دی گل ہے نا، تسی اگر سعودی عرب جاؤ نا اللہ تعالیٰ سارے نو لے جا کٹھے آنے، اچھا جی نہ کٹھے جا جی کلے کلے ٹر جا، میں تو دعا پہ کرنا کہ بہت جلدی اللہ پاک تنوں طرف پہلا سارے نو سعودی عرب لے جائے عمرے تے یا حج تے۔ اے میرے سامنے نا ایک آیت مجیدہ ہے، افسوس ہے وہ اندر جی گل قبر دی ہے، جی گل قبر دی ہے، چلو قبر دی گل کر رہی نا، میرے سامنے سورہ مبارکہ توبہ دی ایک آیت مجیدہ میرے نظر میں نشانی تو نہیں سی لائی لیکن میں پڑھ دوں۔ اللہ پاک نے قبران دے متعلق گل کیتی، اندر قبر تے آؤ عبرت حاصل کرو، اتنے ایک بندہ کھلوتا ہے باقاعدہ جڑا آندا آؤ تے جس قبر تے بھی جاؤ صرف عبرت حاصل کرو پیاہر مر جانا۔ قبر تے کادے واسطے ہونا؟ عبرت واسطے، مولا تانوں جزا دے گا۔ حضرت موسیٰ دی بھی قبر سامنے ہو گئے فرعون دی قبر، حضرت ابراہیم دی قبر ہو گئے تے ادھر ہو گئے نمرود دی قبر۔ ایمانداری نال مسلمان دسن اس زیادہ عبرت کتوں حاصل ہوے گی؟ برکت ہوے گی، اتھے جایا عبرت ہو، نبی دی قبر تے جاؤ گے تے برکت ہوے گی، تے ادھر جاؤ گے تے عبرت ہوے گی۔ یہ دا مطلب ہے جدے پیڑے دی قبر تے کھلو گے نا اوڈی زیادہ عبرت ہوے گی، جدے پیڑے دی قبر تے کھلو گے اوڈی زیادہ عبرت ہوے گی۔ جتھے قوم لوط غرق ہوئی ہے اتھے بندے جاندے نے عبرت حاصل ہوندی ہے کہ اللہ معافی دے، جڑے گناہ یہ کرتے سب گناہ نہیں کرنے۔ یہ دا مطلب ہے قبر تے اگر عبرت واسطے کھلونا ہے، عبرت واسطے اے قرآن ہے، اللہ نے ایک قبراں ایسیاں نے جنہاں تے کھڑے ہون تو منع کیتا، ہن طے ہو گئی کہ کوئی قبراں ہے نے کوئی قبراں جنہاں تے کھلون تو اللہ نے منع کیتا۔ افسوس دی گل ہے جڑے اہل بیت دیاں قبراں تے نہیں کھلون دیندے وہ یہ کیوں نہیں دس دے کہ کہڑیاں قبراں تے نہیں کھلون۔ بہت شکریہ، آباد قرآن حکیم وچ موجود نے وہ قبراں، شکریہ۔ کوئی بندہ قیامت تک قرآن تو ثابت نہیں کر سکتا کہ جناب سجدہ دی قبر تے کھلون تو منع کیتا گیا ہوئے، حضور دی قبر تے کھلون تو منع کیتا ہوئے، کسے نبی دی قبر تے کھلون تو منع کیتا گیا ہوئے، کسے نبی دے وسیع دی قبر تے کھلون تو منع، کسے امام کسے ولی دی قبر تے کھلون تو قرآن چ اللہ منع کیتا ہوئے۔ میں مجرمہ جنہاں تو منع کیتا وہ دس دے نہیں۔ بہت شکریہ، توجہ ہوگی یار، جنہاں تو منع کیتا ہے جنت البقیع تاں نہ سارے ٹر جو، اتنے بندے کھلوتے ہیں جڑے کھلون نہیں دیندے۔ پہلے زمانے کھلو کے اتنے کوئی زیارت پڑھ لی انہوں کھلون نہیں دیندے، یعنی کھلو نہیں بندہ سکتا، ٹردے جاؤ ٹردے چلو چلو ٹردے جاؤ، انہوں نے پیندا اینا پوا چھڑنے اگلی باری نہیں آتا، تھک جاتا بندہ، یعنی ایسا اتوں دی کھلا رہے ہیں بندے، اتوں دی ہو گئے قبرستان بہت بڑا ہے، وہ اینے کو تھان سے اہل بیت دی قبر نے، اتوں بندہ گزر جاتا ہے کوئی ایک منٹ کیوں کہ بلا ایک منٹ لگتا ہے تو بندہ اتوں گزر جاتا، اتوں انہوں پیندا پچھڑے ایسے تھان سے بنا لیا، وہ آدھا انہوں اور تھک جاتا پھر 2 دن نہیں جاتا۔
ویسے عقیدت مند تے بیچارے پھر ٹر جاندے نے لیکن پیندا انہاں پہنچنا تاکہ نہ آؤ وہ تے کھلون نہیں دیندے جنہ دیاں قبراں تے نہیں کھلون دیندے وہ اہل بیت نے جتھے قرآن آندا ہے ایتھے نہیں کھلونا وہ نہیں دستے وہ میں دس بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ توبہ ہے آیت دا نمبر میرے کول جی 84 ہے اللہ فرماندہ ہے وَلَا تُسَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا اے میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں اب تک ہمیشہ کے لیے میں تجھے منع کر رہا ہوں کہ ان کے جنازے میں مت کھڑا کچھ بندے ایسے نے جنہ دے جنازے دی نماز تو نہیں کھڑو اگے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قبری ہی جس موضوع دی مجلس ہوئے اسے موضوع پڑھنی چاہیے تو ساں رکھی قبر جنت البقیع دا متعلق ہے تو متعلق میں پڑھنا باقی بڑا کچھ میرے کول ہے لیکن میں پڑھ رہی ہوں اللہ فرماتا ہے کبھی بھی وہ مر جائیں تو ان کی نماز کے لیے مت کھڑا ہونا میرے حبیب اگے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ اور کبھی بھی اس کی قبر پہ کھڑے نہ ہو یہ لوگ ہے نے جنہاں دیاں قبراں تو پیغمبر نو اللہ منع کیتا کہ انہاں دیاں قبراں تے نہیں کھڑونا یہ مطلب جنہاں دیاں قبراں تو اللہ پہ منع کردا ہے رسول پاک نو تو ساں ایتھے نہیں کھلونا پھر آساں ضرور کھلونا بولو نا جدو یارا نبی دی سنت ایسی مسواک کرنے نبی دی سنت ایسا داڑھی رکھی ہے نبی دی سنت ایسی عطر لانا ہے نبی دی سنت چٹے کپڑے پانے اینیاں نبی دیاں سنتاں نے جویں سنتاں نے نبی دیاں ساں اپنائیاں وہ جہاں دے قبراں تے نہ کھلونا بھی نبی دی سنت جدو نبی نہیں کھلونا تے اساں جناب کیوں کھلونا ہے اللہ فرماندا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ مت کھڑا ہو اس کی قبر کے اوپر مت کھڑا ہو اس کی قبر کے اوپر آیت نمبر 84 ہے جی سورہ مبارکہ توبہ جی کچھ کام آپ کرنا کچھ تواڈے تے چھڑنا تلمبے والے ہو کسے ویلے جا کے نا سورہ توبہ کھول کے تے اے آیت تے نشان تے نمبر تے ہاتھ رکھ کے 84 تے کسے اپنے پسندیدہ مولوی نو پوچھنا جنہاں دیاں قبراں تے کھلون تو محمد نو اللہ منع پہ کردا ہے اے کافر نے کہ منافق نے سبحان یہ سارا منافقان دا تذکرہ پہ آؤں ہے اللہ فرماندہ انہم اس لیے کہ تحقیق وہ کفروا باللہ ورسولہ وماتوا ہم فاسقون انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے کفر کیا رسول کے ساتھ بھی اور وہ فاسق ہو کے مر گئے گل فاسقاں دیئے پھر پیانا گل فاسقاں دیئے فاسق اسے کہتے ہیں جو ایمان لائے پھر کافر ہو جائے سبحان اللہ جڑا ایمان لے آوے شکر ایمان لے آن تو بعد پھر کافر ہو جائے انہاں کافراں فاسقاں دے متعلق اے میرا خیال سورت دا نا ہی کافی اگر تسی پسند کرو کئیاں تے لکھیا ہوندا ویسے فریجاں تے بھی نام ہی کافی نام ہی کافی ہے میرا خیال ہے نا ہی کافی سورت دا نا ہی منافق ہو کی نا ہے منافقون اللہ فرماتا ذالک بانہم آمنوا ثم کافروا یہ وہ بندے ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون میرے حبیب اب ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے تو سمجھائے بھی تو نہیں سمجھ تیرے سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے یہ دا مطلب ہے منافق دی قبر تے کھڑے ہوں تو منع کیتا گیا ہے مومن دی قبر پھر بیان منافق دی قبر تے کھڑے ہوں نہیں ہونا منافق دی قبر تو ویسے عبرت زیادہ ہوندی ہے جڑے بندے نے عبرت واسطے آ کے کھلو منافق دی قبر تو عبرت زیادہ ہونی ہے تو نبی اللہ منع کر چھڑیا اسی بھی نہیں کھلوندے اس بچے جے اس صحابی دے قبر چن رہا جس مسجد دے وچ کھلو کے پوچھا یا رسول اللہ وہ منافق کون ہوتا ہے فرمایا جس کے دل میں بغض علی اللہ دے بندیا جدے دل وچ شکریہ کرنا حضرت علی دا بغض ہوئے علی 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 منافق کی موت ہے منافق کی موت ہے علی علی علی
منافق دی قبر تے کھڑے ہون تو منع کیتا گیا ہے، مومن دی قبر تے کھڑے ہون تو منع نہیں کیتا گیا۔ بہت شکریہ میرے عزیزو۔ پھر جدو مومن دی قبر تو منع کی نہیں کیتا گیا، امیر المومنین دی قبر تو تینوں کے منع کیتا؟ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ اصل گل کی ہے، اصل گل لے تعظیم نہیں کیتی، تعظیم جناب سیدہ دی تعظیم نہیں کیتی۔ قبلہ حضور دا فرمان ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، جز ہے جی، زہرہ جز ہے جی، زہرہ جز ہے، زہرہ جز ہے، جدا بطول جز ہے، اس کل نو محمد آنا، جدا زہرہ ایک ٹکڑا ہے وہ دے کل نو رسول آندے نے۔ اور میں پہلی آیت مجیدہ پڑھنا، یہ اج دا موضوع ہے کہ تعظیم رسول۔ میرے نزدیک بطول دی تعظیم بھی وہی کرے گا جڑا پہلے رسول دی تعظیم کرے گا، حیدر کرار دی تعظیم بھی وہی کرے گا جڑا پہلے رسول دی تعظیم کرے گا، کیونکہ نسبت رسول نالے جڑا کل دی تعظیم نہیں کرتا وہ جوز دی تعظیم کرے گا۔ سبحان اللہ، مولا تو انو جزا دے وے۔ جڑا بندہ تلمبے دے خلاف ہے وہ محلے جا کے کی کرے گا؟ سارے تلمبے دے خلاف ہے، محلہ بھی تو تلمبے دا ہی ہے، گلی تلمبے دی، محلہ تلمبے دا۔ تلمبہ ایک ایسا شہر ہے جدی وجہ تو اس ویلے منافق پھڑے جاندے۔ تسی حیران ہو تلمبے والے ہو، تلمبے دی شان پڑھنا لو، شان پڑھنا پہ۔ تلمبہ ایک ایسا شہر ہے، پہلے زمانے سے صحابہ کرام اپنے دور چ منافق پھڑتے سن ذکر علی کر۔ کتاب میرے کو موجود ہے، اہل سنت والجماعت دوستان جی طاہر القادری دی، فرماندے نے صحابہ فرماندے نے اساں نوں پتہ کرنا ہوندا سی کہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے، اسی ذکر علی چھیڑ دیندے ساں، جڑا تنگ آ جاندا سی اسی منافق سمجھدے، جڑا راضی ہو جاندا سی اسی اونوں مومن سمجھدے ساں۔ صحابہ کو تے او پیمانہ رکھیا سی انہاں ذکر علی، علی رسول اللہ ذکر کرنا۔ میں آج کل جڑا پیمانہ رکھیا وہ تلمبہ ہے، تلمبے دے حضرت طارق جمیل صاحب وہ دیوبندی نے۔ اسی 10 منٹ روزہ بڑا بھی رکھنے ہیں تو کافر ہی لگنے ہیں لوگ۔ حج تے نظر آنے ہیں، مزدلفہ چ نظر آنے ہیں، مشعر الحرام چ نظر آنے ہیں، عرفات چ نظر آنے ہیں، مناء تے نظر آنے ہیں، جمرات تے نظر آنے ہیں۔ الحمدللہ قرآن ساڑھے کو موجود ہے، یہی نکلیا قرآن ایران چوں، یہی عراق چوں، جتھے بندے کھجڑ بھی ہوئے نے یہی 3 پارے دا، کوئی 40 پارے دا نہیں نکلیا۔ تفاسیر بھی ساڑھے کو موجود نے، مفسر بھی موجود ہیں۔ الحمدللہ عقیدہ توحید کمال ہے، قیامت کمال ہے، نبوت کمال ہے، ختم نبوت کمال ہے۔ پھر بھی نا بندے ساڑھے متعلق شک چ نے کہ یہ احترام نہیں کرتے۔ تہاڈا کی کافر تانوں اللہ دی وجہ لوگ ہیں، اللہ دا احترام نہیں کرتے، نبی دا احترام نہیں کرتے، مولا علی دا احترام نہیں کرتے، مثلا کی حضرت سیدہ دا احترام نہیں کرتے، حسنین دا احترام نہیں کرتے، سلمان دا احترام نہیں کرتے۔ الزام ساڑھے تے کی الزام ساڑھے تے اللہ دے احترام دا نہیں، اللہ دا احترام نہیں کرتے۔ الزام ہے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے۔ مان جاؤ میں پکی گل کر کی الزام ہے ساڑھے تے؟ بھائی صحابہ دا احترام، بھائی الزام ہے، اسی مجرم ثابت نہیں ہوئے، ساڑھے تے الزام ہے، اسی ملزم ہیں، ساڑھے تے الزام ہے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے۔ لو جناب علی ساڑھے تے الزام ہے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے، صحابہ بھی سارے دی گل نہیں، زیادہ تو زیادہ 3 صحابہ نے جنہ دے متعلق بندے نوں وہم ہے پھر 3 دا احترام نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر بن خطاب تے حضرت عثمان ابن عفان، انہاں دے متعلق شک ہے، باقی نہیں۔ تسی تو میرا آج ہی پاکستان آئے ہو، کہاں تو کسی گل دا پتہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، مہربانی۔ مچھیاں پھڑ دینا کنڈی سٹ کے نا وچ تے بیٹھے رہندے چپ کر، وہ جدوں پانی دے وچوں بلبلے نکلن لگدے وہ سمجھدے تھلے کچھ آئے نوں اڑدی ہے بھی پھڑدی، وہ پھر جدوں 2-3 ٹپیاں نا اندازہ ہوندا کہ کنے بلبلے نکلن گے تے کھچ مارنے۔ وہ جڑا کاریگر نہیں ہو تے خالی کنڈی سر چ مار لیندا، کئی واری کاریگر بندے بلبلے دے لیندے نے بھی کتھوں پہ نکلدے نے، وہ تو پھر کھچ ماردے تو نال ہی مچھی آؤندی ہے۔ ایک کاریگری میں تمہیں اج کنڈی دین لگا جس طرح منافق باہر آئے۔ کنڈی بڑی آسان ہو،
تے کنڈی بھی تلمبے ہوں ادھروں نہیں کدھر صحابہ کرام تے مکہ مدینہ چ کتے تلاش کرتے سن نا منافق تو کنڈی لائی ہوندی ذکر علی کیتا تے مچھی پھس گئی تو بولے آ جے میں تانوں تواڈے شہر چوں ہی دین لگا کنڈی بڑی خوبصورت یہ ساڈے تے لوکاں نوں شک ہے بھی یہ نماز بھی پڑھ دے انہاں تے اعتبار نہ کرے جے صحابہ دا احترام کو نہیں لکھا یہ روزہ بڑا بھی رکھن تے صحابہ دا احترام نہیں کرتے تے صحابہ بھی سارے نہیں لوگوں تو صحابہ دا نام ہی نہیں یاد صرف حضرت ابو بکر بن قحافہ حضرت عمر بن خطاب تے حضرت عثمان بن عفان انہاں دی زیادہ گل ہے بھی اصل چ انہاں دا احترام نہیں کرتے پتہ تانوں سارے نوں ہے جدوں میں نام لینا نا جی تو پھر کئی بندے خطرہ محسوس کردے نے کہ اللہ ہی ہے سیدھا ہی رہی اصل گل ہے کہ میں بڑا محتاط بندہ تساں میری فکر نہیں کرنی زندگی بھر میں کھلے دل گل کیتی ہے نہیں تے بٹھا دیو اہل سنت بٹھا دیو دیوبندی بٹھا دیو اہل حدیث جے کوئی ناراض گیا تے مینوں دسے میں تو بندے ناراض کرنا ہے بھائی جڑا جدے تے الزام ہوئے وہ من جانا چاہیے ساڈے تے نبی دی اے شکر ہے ساڈے تے توہین رسول دا الزام کوئی ساڈے تے توہین اہل بیت دا الزام کوئی نہیں ساڈے تے الزام ہے کہ کدا احترام نہیں کرتے صحابہ دا اے قرآن ہے ایتھے بندہ آ کے کھلو جائے وہ قرآن دے سامنے کھلو کے ہاتھ میں رکھ دینا تے وہ رکھ دے کسے بندے نو اج تک شک پیا ہے کہ حضرت طارق جمیل صاحب حضرت ابو بکر دا احترام نہیں کرتے کسے بندے نو کوئی شک پیا ہوئے کہ حضرت عمر بن خطاب دا احترام نہیں کرتے طارق جمیل صاحب علامہ طارق جمیل صاحب حضرت عثمان دا احترام نہیں کرتے کسے بندے نو کدی شک پیا ہوئے نہیں وہ کردے ہی نہیں کہ ایسی بے احترامی دی گل انہاں کو نکلی نہیں انہاں دا ارادہ بھی نہیں سی آکھ سکتے دیوبندی عالم دین نے انہاں کیوں بے احترامی کرنی وہ ساڈے تے الزام ہے نا طارق جمیل صاحب تے کوئی الزام نہیں نا وہ حضرت ابو بکر نو خلیفہ پہلا مندے نے حضرت عمر بن خطاب نو دوجا مندے نے حضرت عثمان نو تریجا مندے نے حضرت عثمان نال نبی دیاں 4 بیٹیاں من کے 2 بیٹیاں ادھر رکھ کے حضرت عثمان نو داماد رسول بھی مندے نے ذوالنورین بھی مندے نے یار میں طارق جمیل صاحب دی گل پیا کرنا حضرت ابو بکر نو صدیق مندے نے حضرت عمر نو فاروق اعظم مندے نے حضرت عثمان نو غنی بھی مندے نے ذوالنورین بھی مندے نے داماد رسول بھی مندے نے انہاں دے گھر نبی دیاں 2 بیٹیاں بھی مندے نے انہاں صرف آکھیا علی مولا ہے تو ناراض کیوں ہو گیا بہت شکریہ صرف انہاں آکھیا کہ علی مولا صرف انہاں آکھیا کہ علی مولا ہے نہ انہاں حضرت ابو بکر دی توہین کیتی ہے نہ حضرت عمر دی توہین کیتی ہے نہ حضرت عثمان دی توہین کیتی ہے نہ ام المومنین حضرت عائشہ دی توہین کیتی ہے نہ حضرت حفصہ دی توہین کیتی ہے نہ حضرت طلحہ دی توہین کیتی ہے نہ حضرت زبیر دی توہین کیتی ہے نہ معاویہ بن ابو سفیان دی توہین کیتی کسے دی بھی توہین دا پہلو ہی کوئی نہیں نکلتا صرف انہاں آکھیا کہ نبی نے فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے میں حضرت علی کہنے کی بجائے مولا علی کہتا ہوں مولا علی کہتا ہوں ساڈے تے تینوں شک ہے کہ صحابہ دا احترام نہیں کرتے وہ احترام بھی کرتے رہے تو پھر تو انہاں تے ناراض ہو گیا نا ہن مینوں علی دا نام لے کے منافق پھڑن دی لوڑ نہیں طارق جمیل دا ہی نام ہی کافی ہے کیونکہ صدقے جاؤ سکوٹی گارڈ آ اسے رائمنڈ گیا جی تو اتنے جانا میں آخیا جی سبان کے بھی بنائے جی اصل جی اصل سکوٹی گارڈ ہے جی کوئی لحاظ کرو انہوں نے تو کافر ہے جی اللہ وہ فرماتے نے اتنے رائمنڈ گیا سکوٹی گارڈ سن انہوں نے جمیل صاحب انہوں میں طارق جمیل صاحب سکوٹی گارڈ سن رائمنڈ گئے انہوں نے آخیا ساڈا کوئی حیا کرو اسی انہوں نے سکوٹی گارڈ جو آندا انہوں نے آخیا وہ تو جی کافر ہے وہی کڑی سبحان اللہ جنوں علی نو مولا آکھن والا جنوں علی نو مولا آکھن والا کافر نظر آوندا ہے پتہ نہیں مسلمان کیسا ہے مولا تانوں جزائے خیر یہ مطلب ہے کہ گل پھر صحابہ والی تے نہ نکلی جڑے آندے سن صحابہ دے منکر نے صحابہ دے منکر نے اللہ دے بندیا تیرا ایسے بندے دے متعلق بھی کفر دے فتوے دینا اور قتل دی دھمکیاں میں سنیا کہ کچھ بندے انہوں نے دھمکیاں دیندے نے اللہ معافی دے یہ مطلب ہے علی ہی پھر حق ہویا نا کمال ہے بھائی علی کائنات کی وہ حقیقت ہے
حضرت علی کو بندہ مولا مان کر حضرت ابو بکر کو صدیق بھی مانے تے انہاں دے بارے وچ نہیں، حضرت عمر کو فاروق بھی مانے تے انہاں دے بارے وچ نہیں، حضرت عثمان نو ذوالنورین بھی مانے تے انہاں دے بارے وچ نہیں۔ اصل میں اسی کو منکر علی کہتے ہیں۔ لمبے والے تو ساتھ منہ تو چھڑیا خدا دی قسم۔ بہت شکریہ۔ میں پڑھنا آج یہ چاہنا، شکریہ قبلہ، میں پڑھنا یہ چاہنا کہ آل بھی محمد دے، اصحاب بھی محمد دے، ازواج بھی محمد۔ آل محمد، اصحاب ازواج محمد نہیں، آل بھی نہیں، اصحاب بھی نہیں، ازواج بھی نہیں۔ آل بھی رسول دے، اصحاب بھی رسول دے تے ازواج بھی۔ نبی دیاں بیویاں دی عزت کی بنیاد تے نبی دی بنیاد، نبی دی اولاد دی عزت کی بنیاد حضور دی بنیاد تے، نبی دے صحابہ دی عزت کی بنیاد نبی دی بنیاد تے۔ جڑا نبی دا گستاخ ہے صحابہ دا کی لگتا ہے؟ کمال یار آباد رہو جڑا نبی دا گستاخ ہے اہل بیت دا کی لگتا ہے؟ خدا دی من قسم ہے، نبی دی توہین یہودیاں شروع کیتی سی، اجے تک یہودی ہی نبی دی توہین کر رہے ہیں۔ ایک بڑی گل کراں تلمبے وچ، جنیاں تانوں روایتاں اسلامی لٹریچر وچوں توہین نبوت دیاں ملن گیاں نا، وہ ساریاں یہودیاں وچ پسائیاں۔ تساں توجہ نہیں فرمائی، دوبارہ توہین رسالت دیاں، توہین نبوت دیاں جنیاں روایتاں تانوں اسلامی لٹریچر چوں ملن گیاں، وہ ساریاں یہودیاں وچ بہ بہ کے یہودی وچ رہندے سن۔ پڑھے لکھے بندے اس دور دے یہودی سن، نبی پاک دے دور دے پڑھے لکھے بندے یہودی سن۔ تانوں پتہ ہے جڑا پڑھیا لکھیا بندہ بے ایمانی کرے نا، وہ چھتی پھڑیا نہیں جاندا، ان پڑھ چھتی پھڑ کر۔ ان پڑھ بندہ بے ایمانی کرے وہ چھتی پھڑ کرتا ہے، پڑھیا لکھیا کرے تو کنے کنے سال، کئی تے ایسے پڑھے پڑھے لکھے نے، بہتے پڑھے لکھے وہ نیب کو بھی نہیں پڑھے گا۔ یہ یہودی اس دور دے پڑھے لکھے سن۔ میں تو ایک آیت سنانا جی، پھر اگلی آیت پڑھ۔ اس 104 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ دی، ایک لفظ را الہ، رے الف را عین اور نون تے الف، تھلے زیر ہے پہلے زبر را الہ، را الہ۔ را الہ دا مطلب ہے رعایت ہم سے کی جائے، ہم سے رعایت کی جائے۔ دوجا ترجمہ ہمارا کچھ لحاظ کیا جائے۔ پیغمبر دے سامنے جدو صحابہ کرام پہ کے گفتگو سنتے سن، انہوں نے سمجھ نہیں سی آتی، کئی باری صحابہ پیغمبر دے لفظاں دی، پیغمبر دی گل دی سمجھ نہیں سی آتی۔ وہ پھر پیغمبر دی بارگاہ وچ عرض کرتا سا، یا رسول اللہ رائنا رائنا رائنا، لحاظ کیجیے، رعایت کیجیے، ذرا دوبارہ سمجھا دیجیے۔ یارہ میں سکول ٹیچر رہا کو پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہون گے، ایک باری اسی پڑھاتے سا تو ساری کلاس میں سمجھ نہیں سی آتی۔ جڑے ذہین بچے ہوتے سن چھتی سمجھ جاتے سن، جڑے فتین ہوتے سن سب تو پہلا سمجھ جاتے سن، تے کچھ بچے ایسے بھی ہوتے سن اور سمجھ آئی ہے وہ پھر سمجھان لگ پہ، ٹیچر سے سمجھان ہی آیا پھر سوال سمجھانا اچھے طریقے نال، ایسا کہنا ہوں کوئی سمجھ آئی راجہ منہ بنا کے رکھنا ہوں نا بچے ہو جائے ہوں نا۔ وہ پھر ٹیچر جان لگا نا مانیٹر نو آ جانا ہے، آئی نو سمجھا چھڑے، کنوں مانیٹر نو آئی نو سمجھا چھڑی۔ میں دو باری سمجھایا ہے تے یہ بچہ پتہ نہیں میری عزت دی وجہ تو چپ ہو جاتا ہے یا میرا روب ادھر پہ جاتا ہے۔ ٹیچر دی عزت کا بھی تو روب ہوتا ہے، جب میں سمجھانا میں دو باری آنا تینوں سمجھ نہیں آئی تو اگے گھبرا جاتا ہے، پتہ نہیں میرے کو گھبرا جاتا ہے، یہ کی ہو جاتا ہے، تے مانیٹر نو پھر آ جاتا ہے پہ جنوں میرے کو سمجھ نہیں آئی اے دے کو سمجھ لیا جی۔ اے مولوی جی تسی علی نو ٹیچر نہ منو، مانیٹر ہی مان جو کرا سے بھائی یاد۔ اچھا جی میں گل دسو،
تسی تاریخ اسلام چوں مطالعہ کر کے وڈے کسے عالم نو پوچھنا جی تسی تے عالم دے شہر دے بندے ایڈے وڈے عالم دے وڈے کسے عالم نو آکھنا پہ ایک مولوی دعویٰ کردا سی کہ گل ٹھیک سی عزیزو پوری تاریخ اس گل دی گواہ ہے ایک تاریخ دا موقع ایسا نہیں جدوں آل محمد نے کوئی مسئلہ اصحاب محمد کو پوچھا اصحاب محمد دے مراحل ملتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ آل محمد کو پوچھے سارے صحابہ دے عاشق بیٹھے ہو حضرت عمر بن خطاب دی دعا سنا دے دعا بھائی کیا بات دعا سنا دے دعا حضرت عمر بن خطاب دی ایک دعا ہے میں ذمہ دار نہ پڑھ فرما دے یا اللہ اللہ نہ گل کہ تو کی گل اللہ نہ گل پڑھ فرما دے یا اللہ عمر کی زندگی میں وہ دن ہی نہ لانا جب مشکل ہو اور علی نہ ہو سبحان بھائی کیا بات ہے جب کوئی مشکل سوال آ جائے اور ہمارے درمیان علی نہ ہو وہ زندگی میں دن نہ لانا علی کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی خطرہ نہیں یعنی سوال بندے پوچھتے سن مولا علی جواب دیندے سن میرے عزیز دوستو وہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جب نے سمجھ نہیں سی ہوندی انہیں رائے نہ یا رسول اللہ پھر سمجھا دیو وہ جڑے یہودی سن بڑے اوترے تے پڑھے لکھے وہ رائے نہ نہیں سنن دے وہ وچ دو سارے نقطے پا کے نہ رائی نہ جان کے وہ روڑے شوڑے پتہ نہیں سی لگتا پاویں کنا روڑا سی اللہ نو تے پتہ لگ جاندا سی سبحان اللہ یہ روڑے چاہتے سن رائے نہ دی بجائے رائی نہ وہ دا مطلب جی چرواہا پیڈاں چارن والا گاواں چارن والا اونٹ چارن والا وہ توہین کرتے سن بجائے یہ گل آکھن دے رائے نہ کوئی توجہ فرمائیے رعایت کیجئے لحاظ کیجئے اگوں کیا سن رائی نہ چرواہا پیڈاں چارن والا ایک اور بھی لفظ آندے سن وہ بہت برا سی الراؤنہ صحابہ آندے سن رائے نہ وہ آندے سن بچوں الراؤنہ بچا کر دینا روڑے جی اللہ علیم بذات صدور اللہ دلوں دے رازاں تو واقع کس نیت نال کوئی بولتا پیا تے کی بولتا پیا نوجوانوں اللہ پاک نے منع کر دیتا راؤنا دا مطلب بے عقل جس میں عقل تھوڑی نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر نو اندے سن الراؤنا نبی دی عقل دے متعلق جدوں کوئی لوز گل کیتی ہے کسے یہودی کیتی وگرنہ کدی کسے نہیں کیتی پیغمبر دی عقل خیر دے متعلق یہودیت والا حسین ہوئے تو گل کرتا ہے ورنہ پیغمبر اعظم دے متعلق کوئی بندہ گل نہیں کر سکتا جدوں کدی آکر رائنا کدی آکر راؤنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 104 اللہ فرماندہ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو مومن ہو وہ صحابہ وہ جو ایمان قبول کر چکے ہو لا تقولوا رائنا اپنے منہ سے رائنا ہی کہنا چھوڑ دو اپنے منہ سے رائنا کہنا لفظ غلط نہیں عراب غلط نہیں مفہوم غلط نہیں تفسیر غلط نہیں لفظ اچھا ہے رائنا اللہ نہ چھوڑ دو جس کو بگاڑ کے یہ بکواس کرتے ہیں وہ لفظ تم ہی چھوڑ دو کیا کیے فرمایا وقول انظرنا تم یہ کہا کرو ننظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے تو لمبے آڑے ہو میرا پہلا نتیجہ ہے وہ جدو اللہ نو جس لفظ بچوں ہیرا پھیری کر کے توہین رسول نکل دی ہوئے جدو اللہ نو لفظ بارے بچ نہیں بندہ بارے جیسے آ گیا بابا جی شکریہ 104 نمبر آتے سورہ بقرہ دی یہ مطلب ہے اللہ پسند نہیں کرتا کوئی لفظ بھی ایسا ہوئے جنہوں بگاڑ کے میرے نبی دی توہین نکلی یہ مطلب ہے توہین رسالت پھر کون کرتے سن یہودی ساڑھے مذہب دے متعلق مولوی آکر ہے یہودی بنائے عبداللہ ابن سبا کو یہودی سی وہ اندھے نہیں وہ سے مذہب قائم کی اے جماعت اسلامی نالے نہ ہوندے تے ہی اٹھ گیا انہاں دی مہربانی جماعت اسلامی نہیں جانا دیں اج نہ بجلی دے بل کٹ کرائے نے وہ کون ہے جماعت اسلامی والے چلو جماعت اسلامی والے تلمبے والے آتے ہیں پیڑے بجلی دے بل کٹ ہوئے ہیں شہباز شریف صاحب نے ساڈیاں ہڑتالاں تو بعد کیتے ہیں یہ ایسا کرائے نا جناب مہربانی پھر بھی تہاڈی مہربانی
اور جس تساں کرو آئے تو تہاڈی مہربانی تے شہباز شریف صاحب آپ کی تو انہاں دی بھی مہربانی اسی تے سیدھی گل پہ کرنے کوئی گل نہیں جماعت اسلامی والے سانوں کچھ ہاتھ پوایا ہے انہاں کو مہربانی کیتی ہے ورنہ ساڈے سارے مذہب نے نا یہودیت پا چھڑیا سی کہ مذہب ہی سارا یہودیاں بنایا مذہب ہی سارا یہودیاں بنایا انہاں دے بچے جوں قبر چ ٹر گئے لکھ کے گئے نے نا سی سید ابو العلا مودودی کتاب دا نام خلافت و ملوکیت وہ فرماندے نے یہ حمایت علی سے شروع ہوئے چل بھائی سارے اٹھاؤ نا وہ فرماندے نے یہ علی کی حمایت سے شروع ہوئے ہیں پہلے ان کو شیعان علی کہا جاتا تھا بعد میں آہستہ آہستہ اصطلاحاً انہیں شیعہ کہا جانے لگا یہ مودودی صاحب نے کو مہربانی کی انہوں نے آخیا کہ نہیں یہ پہلا علی دے حامی ہوندے سن انہوں شیعہ نے علی آندے سن ہن ان دا نکاح نام ہو گیا شیعہ شیعہ ساڈا نک نیم ہے پورا نام ساڈا ہے نہیں میرا پورا نام ناصر محمود ہے شناختی کارڈ اشتہار چ علی ناصر حسینی نہ کوئی علی آندا ہے نہ ناصر آندا ہے نہ حسینی آندا سیدھا تلیاڑا کتھے جے تلیاڑا میرا دل کرتا کہ طارق جمیل صاحب ملے تو میں آکھڑا آؤ جی تلمبا صاحب کسی کدھر گئے تلیاڑا میرا پنڈ سیدھا نہ کسی کا بلانا چاہیے اتنے ایسے بندے نے جی الطاف نو تافی آندے محمد اشرف نو اچھو آندے ساڑھے کو تو بڑے ہیں تو اٹھا میرے پتا اتنے اچھا پلا نا ہے سیک ممباس وہ جگی نگاہ بلان ساڑھا سدھا نا شیعہ نہیں مودودی صاحب نے سدھا نا شیعہ نے میں تے کئی مجلساں چاکھیا یار کتے کافر لکھ دینا کافر کافر شیعہ کافر سانو مسلمان نہ لکھو ساڑھا نا تے پورا لکھنا یہ پورا نہ لکھو گے پھر لکھو گے کافر کافر شیعہ نے علی کافر چل تیریاں بھی ساریاں کندہ تیری تو لکھا جائے گا کافر کافر شیعہ نے علی کافر پھر آپ ہی لوگ صاحب لڑیں گے جنہا علی دا شیعہ کافر ہے دوجہ دا شیعہ کہنا مسلمان ہوگا بہت شکریہ جماعت یہ جماعت اسلامی نے کوئی مہربانی کی تھی لیکن پایا یہودیاں تھے ان میں اس بڑے نا یہودی بھی کوئی نہیں عبداللہ ابن سبا بھی کوئی نہیں تو مولا علی بھی کوئی نہیں سامنے اس بڑے اسی ہیں ہم تحقیق ہی کر سکتے ہیں کہ کدا مذہب یہودیاں والا تو کدا مذہب نبی والا تو کدا مذہب حضرت علی والا وہ دیکھ میں طریقہ دس رہا اتنے کوئی بندہ آ جائے نا تلمبے تے آ کے کرائے تے مکان لے لے تے آ کے نہ سید آ اور کسی نے کچھ بھی نہ ہویا تے شہراں تے پتہ کرنا پہ نواں سید آیا کیسر شاہ صاحب نے پتہ کرنا نا کہ نویں شاہ صاحب آئے نے وہ دو چار دن کٹھے بہن اگے پیچھے ہون تو پھر ہولی ہولی شاہ پراں بہ کے آکھن لگ پینا آدتاں تے ادیاں سائیاں والی انہاں ہولی ہولی پوچھ ہی لینا شاہ جی تسی کہڑے سید ہو شاہ جی تسی کہڑے سید ہو پھر دسے گا نقویاں تقویاں میں رضویاں میں قاسمیاں یا کچھ یہ سجدہ تے ہے نا جی اماماں دی جڑے اولاد نے اور آخر حضرت علی دا پتر بنے گا تو سید ہوئے گا نا حضرت زہرا دی اولاد ثابت ہوئے گا تو سید ہوئے گا نا ساڑھے میں ایک پرسوں جی مثال دے رہا ہوں دن چاہ گئی پوتی نے چودھری عبدل گڑھ ایک بڑا یار ہوتا سی سنی تو شیعہ ہویا سی وہ بڑا سیدھاں دا احترام کرتا وہ پنڈ ایک شاہ صاحب آ گیا اہل سنت دے سن تے اس آگے روٹی میں پکانی انہوں نے کہا ساڑھے شاہ ہی نہیں ہوگا تو شاہ ہی نہیں شاہ ہی سارے ساڑھے ہوندے اس آگے شاہ ہی تو کہا شاہ ہی ساڑھے ہوندے ہاں روٹی انہوں رات روٹی پکا رہی وہ پواندہ سمجھ کے دوڑنا ہوندے پواندہ نے پاسے آپ بہ گیا تو ادھر با رہا شاہ کیا کرنے کے شاہ جی تسی پاویں میرے کوئی نہیں لگتے پاویں میں مرید نہیں لیکن کھانا میں اتنے جٹاں اتنے چودھری تے میرے بھائیوں دے چھوٹے وکیل سن انہوں نے آخیا اصل روٹی پکائی ہے اسی جویں تے بھی آواں قبول کر لینا سید ہو تے کہڑے سید ہو اس آخیا فاروقی اس آخیا ادھر آ گل وے کہ علی دی اولاد ہوئے گا تو پھر سید کہلوائے گا تہاڈی خیر وجہ وہ پھر جدوں سجدہ پتہ کرن گے یہ پھر آکھن گے شاہ جی تسی اس طرح کرو کہ اپنا شجرہ تے بکھاؤ وہ شجرہ ریکارڈ نو آندے نے شجرہ اور ریکارڈ نو آندے نے طارق جمیل صاحب ذمہ دار نے الحمدللہ اگر کوئی ساڈے علاقے چ نا تارڑ ہوے ٹلو ہوے ورک ہوے پٹی ہوے تہاڈے گھر علاقے چ کیڑا جٹ زیادہ راج حراج فیملی زیادہ مطلب جٹاں دی اہی نا سیال کوٹی جٹ آنے جہاں ذمہ دار سب جٹ آنے معاف جٹ جی زمین ہے وہ جٹ ہے یعنی اتنے حراج جٹ نے ساڈے خیال چ ساری سیال کوٹی پنجابی حراج جٹ یعنی جٹ نے حراج زمین ہے کوئی حراجاں کو کوئی نہیں بہت زمین میرے ایک بندہ اتنے آ کے آخر میں حراج ہاں کرائے تو مکان لے لے انہوں حراجہ نے پوچھنا ضرور ہے کہ
تھوڑی زمین کتنے؟ وہ آخے زمین میرے ابا جی بیچ چڑی، میرے کو مرلہ بھی نہیں. اچھا اچھا کتنے بیچی جی؟ تسا کوئی نہیں سنیا کتنے بیچی جی؟ وہ اگوں رون لگ پائے. وہ آخے جدو سانو کو پوچھتا ہے تے ابے نے زمین کتنے بیچی، ساڈا دل ڈبن لگ پہ مینو اٹیک ہو جانا، مینو پوچھی نہ سا کتنے بیچی. وہ آخے گا یار حوصلہ کر کے ہی ہو گئی، آخر کسے بیچی ہے تے ابا جی آپ بیچی ہے تو کسے لئی تے ہے نا. وہ آخے گل ہی نہ چھیڑو. وہ پرا جا کے ہراج آخے گا کوئی نہیں جی ہرا. کیوں؟ وہ ابا تے مر گیا، ریکارڈ تے نہیں نہ مر گیا. سبحان اللہ، شکریہ آ گئی تھوڑی دیر سے، بہت شکریہ کرتا ہے. بھائی ابا فوت ہو گیا ہے، وہ ریکارڈ تے کتے ہوگا کتے کے بیچی. ہندوستان بھی کہتی زمین رہی ہے نا جی، وہ ہندوستان میں بیچ گیا تو ریکارڈ اتوں ہوں بھی مل جائے. اتوں بندے سکھ اتر گئے ہیں، انہوں کا ریکارڈ اتنے موجود ہے. پہلا کہڑے سکھ کو سی کہڑے سردار کو سی، ریکارڈ نہیں مرتے. سید ثابت کرنا ہوئے تو ریکارڈ تو جی حراج ثابت کرنا ہوئے ریکارڈ تو جی حراج ثابت کرن لگیا ریکارڈ لبنا پہنتا ہے، تے مہاراج ثابت کرن لگیا کی لبنا پہ. سوچ بھائی ریکارڈ ہے نا، جیڑا بندہ ساڑھے تے الزام دیندے نے انہاں دا مذہب یہودیاں والا مذہب ہے تے یہودی نے بنایا ہے. چلو اتھے ہی گل مکدی ہے، آخری آیت مجیدہ پڑھ دینا، تو اپنا ریکارڈ لے آ میں اپنا ریکارڈ لے آ. سبحان اللہ. بھائی مذہبی ریکارڈ ساڈا ہے کہ نہیں یارا؟ ساڈے کو کتاباں ہیں کہ نہیں اپنی؟ کتب اربع ساڈیاں نے سیاست ادھر، ساڈے کو قبلہ اپنا ریکارڈ ہے، مہربانہ کو اپنا ریکارڈ ہے. وہ ریکارڈ اتنے رکھ دے، میں پڑھنا میرے نال تو پڑھ لے. میرے کو ایک ہی اج ترازو ہے جی، دوویں ریکارڈ پڑھ کے چیک کریے توہین رسول والی روایتاں کدے ریکارڈ. واہ واہ آباد رہو جی نوجوان، بہت شکریہ. جنہ روایت یارا جنہ روایتاں جو توہین رسول ہوندی ہے وہ کتنے نے؟ میرا خیال ہے لو جی ٹائم ہو گیا، ایک کی کافی ہے انشاءاللہ. علم نشرح لک صدرک، آیت قرآن دی. اے حبیب کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ صدقے جاواں، واہ نوجوان میری تسلی ہو گئی مینوں. کیا تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ ساڈا پورا ریکارڈ کھول کے دیکھنا ہے، صرف ایک کی گل ملے گی کہ اللہ نے حضور کا سینہ علم کے لیے کشادہ کر. حضور کے سینے کو اللہ نے اتنا علم کے لیے کھول دیا کہ اس کی زبان چوسنے والا بولا تو نہج البلاغہ بن گیا. حضور دا سینہ اتنا کشادہ ہے. اور قبلہ اگر تسی حکم کرو تو میں قرآن دی آیت پیش کر سکتا ہوں. سب تو پہلے سلونی دا دعویٰ بھی میرے نبی نے کیتا ہے، حضرت علی نے بعد کی. اپنے ریکارڈ نو سن لو. میں پہنا اے الحمدللہ اے تے اہل سنت دے ریکارڈ کی بھی گل شامل ہے کہ سب تو پہلا جیڑا سلونی دا دعویٰ ہے وہ سرکار دو عالم نے کیتا ہے. سلونی مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. وہ تو پھر اللہ نے منع کیتا کہ نہ ہی پوچھا کرو تو بہتر. حیران ہوگا. میں پیانا پی فرمایا کہ جو میرے کو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. تو بندے سوال ایسے کر دے کہ اللہ نے منع کر دیتا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو وہ سوال نہ پیغمبر پہ کیا کرو، جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہو، جواب دیتا ہے تو ناخوش ہو جاتے ہو، پھر تھوڑی خوشی اڑ جاندی. سوال پوچھ لو. نبی آکھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. ایک بندہ پوچھتا جدو میں تجارت تے جانا مگر میری بیوی کلی ہوندی ہے تو مگروں ٹھیک ٹھاک ہی رہندی ہے یا کتے دوالے جھاتیاں مارتی. تہاڈا کی خیال ہے؟ پیغمبر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ لوکاں دی بیویاں دا خیال رکھدا تے یا نبی پاک نے کوئی مخبر بیویاں رکھیاں سی تے پتہ کرو کوئی گل کرنا ہے. بندے پوچھتے ہیں میں ٹر جانا تو بعد چ میری بیوی. نبی تے اپنے گھر نے، تیری بیوی اپنے گھر دی. ہاں یہ مطلب ہے مولوی تیرا مینوں پتہ نہیں. صحابہ جانتے تھے کہ یہ علم غیب رکھتا ہے. شکریہ قبلہ شکریہ. یہ مطلب بندے تاں ہی پوچھتے سن. لو جی ایک بندے جڑی گل پوچھی پھر اللہ نے منع کر دیتا، وہ عجیب گل پوچھ لی. وہ اتنے لکھی فرماتے نے ایک نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون تھا؟ بندہ پوچھے اماں نو پوچھے. ساڈے علاقے چ اماں دس دی تیرا ابا کون؟ تواڈے علاقے
پٹواری آ کے دس اما ہی دس سب تو پہلا ابے دا تعارف کون کراندی اما اما کراندی سب تو پہلا وہ جڑا سکھاندی نا مم ممو وہ پھر ابا کڈاندی ہے منہ چوں ابے واسطے منہ کھولنا پیندا ہے ڈیڈی واسطے بالکل نہیں کھولنا پیندا اما ناراض بھی ہوئے تاں بھی ابا وہی دسدی راضی ہوئے پھر بھی ابا وہی دسدی جے راضی ہوئے معاف کرنا پینا بیٹیاں تھیاں راضی ہوئے تے اندی ابو ہے ابو اب 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 ابو ابو راضی ہو گئے نالے ہس دیے نالے گیا او ابو او ابو ناراض ہوئی ہوئے اب مری پیو یہ مطلب ہے پاوے وہ بد دعا بھی دے دس دی تو پھر ہوئی بولو بھائی وہ یارا پھر بال نو صاف لگ جاندہ جنہوں کہ بد دعا دیں ہوئی میرا ابا ہے یہ تو مطلب ہے راضی ہوئی ہوئے اما تاں بھی ابا ہوئی دس دی تے ناراض ہوئی ہوئی پھر بھی ابا ہوئی دس دی کئی تے ایسی ہیں جڑی آندی ہیں پیو تے نہ جائیں پھر پیو آندا ہے انہوں آ ماں میں تے نہ جائیں یہ مطلب ہے کہ اما ہی دس دی ناراض بھی ہو گئے یہ جڑے عرب دے بندے نبی نو پوچھتے ساڈا پیو کون ہے انہاں دی ماں نہیں سی دس دی تیرا پیو کیا بات ہے تمہیں سنن دی بھائی ماں دس دی سی لیکن محمد اسے کہتے ہیں جس پر سے زیادہ ہے تمہارے عرب دے بندے ماں تے شاہی اعتبار تھوڑا کرتے سن نبی تے بہتا کرتے سن وہ پھر نبی دس دے سن کے وہ تیرا پیو ہے اللہ فرماندہ ہے اگوں جڑے ویلے ان تبدلکم تسوکم پھر ناخوش لگتی ہیں تمہیں باتیں پھر تو انہوں پیڑیاں گنا لگتی ہیں نبی تے وہی دسنا نا پیو جڑا ہے چلو کوئی اماں کوئی دسیا ہوئے تو نبی کوئی اور دسے اصلی پیو کیڑا اماں آڑا کے نبی آڑا وہ پھر بندے ہو جیاں گلہ پوچھتے سن اے میرے کو جڑی تفسیر ہے نا یہ تو چلے گیا کہ وہ بندے مردے نہیں سن یہ گلہ ضرور کرتے سن تو میرا ابا کون ہے تو میرا ابا کون ہے وہ ایسا روڑا پہنتا سی نبی وہی دستے سن جڑا ہوندا سی وہ پھر ایک جگہ لکھیا کہ صحابہ کرام نے بچوں اٹھ کے دوجیاں نوں کہا خدا دا نا جے کوئی سدھا سوال کریا کرو یہ جو سوال چھاڑ ہی دیو کمال ہے بھائی وہ جنہاں نوں سوالا تو منع کیتا گیا کہ پیو نہ پوچھو پھر لڑ پیندے ہو بندے اور نے کہ جڑا ہر میدان جا کے نکلو ہے میرے پیو دا نام ابو طالب ہے صدقے جاؤں پھر دیکھو نا جی اللہ پاک نے کرم تے فضل بکھرے بکھرے کیتے شکریہ خیر وطن میرے عزیز دوستو میرے ریکارڈ چے گل شامل ہے کہ نبی دا سینہ علم نال ایڈا وسیع کر دیتا گیا کہ نبی کھلا چیلنج کیتا سلونی جو چاہتے ہو مجھ سے پوچھ یہ ساڈا ریکارڈ ہن اپنا ریکارڈ دیکھ لے تو صاحب اللہ یہودیاں دا مذہب کیڑا فرماتے نے فرشتے آئے انہوں نے حضور کا سینہ چاک کیا اور دل سے سیاہی نکال کر دھو ڈالے فرشتے آئے نبی نو لٹایا نبی دے دل چ کوئی سیاہی سی وہ سیاہی انہیں کڈی ہے پریشن کر کے تو کے آب زمزم نہ تو پھر اتنا سیاہوں چھڑیا ہاں بھائی یہ سیاہی کتوں آئی سی نبی دے دل سار اٹھاؤ تسی بی بی زہرا دی تعظیم تو رون بیٹھے ہو انہاں بندیاں پیغمبر دی بھی تعظیم نہیں کی قادی سے آئی سی جنہوں نے تفسیر کی تھی تو کہنے لگے شیطانی بسوسہ کدی آ ہی جاندہ ہے شیطانی بسوسہ کوئی نعوذ باللہ نبی دے دل چاہ گیا تو سیاہ داغ سی سیاہ سیاہی سی وہ فرشتہ تو جتی وہ سیاہی بچوں کڈی اللہ اس نبی دی اہل بیت دے متعلق فرماندہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا جدی آل دے نیڑے نجاست نہیں ہوندی تے دل وچ سیاہی کتوں آ گئی اسی نہیں مانتے جی اسی نہیں مانتے ماننے نہیں مانتے کیوں ساڈے نزدیک نیڑے ہی نہیں آ سکتے اندر کتھوں میں سے نبی دے قلب تے قرآن نازل ہے نازل بہی روح امین والا کرنے کا ساڈے نزدیک قرآن تے میرا ہاتھ ہے
جی میں اللہ پاک دی ذات ہر ویلے پاک ہے، لوح محفوظ ہر ویلے پاک ہے، جبریل امین ہر ویلے پاک ہے، تے جس دل تے قرآن اتریا وہ دل ہر ویلے پاک ہے، تے جس منہ چوں نکلیا وہ منہ ہر ویلے پاک ہے، تے جدے اتنے لکھیا ہے یہ قرآن بھی ہر ویلے پاک ہے۔ اللہ دے بندیاں یہ سیاہیاں نبی دے دل وچ جناب دا خراب ہے تو مذہب میرا خراب ہے، کتوں آ گئی نبی دل وچ؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اس کی اہل بیت کے نزدیک بھی رجس نہیں آ سکتا۔ میرا نبی بھی ہر ویلے پاک ہے، میرے نبی دا دل بھی ہر ویلے پاک ہے۔ منو مسلمانوں، یہ روایتاں کٹ کے بار بار اپنی کتاباں جو منو نبی ہر ویلے پاک ہے، پر اوکھا کام اس واسطے ہے جے نبی نو ہر ویلے پاک من جانا پھر نبی دا نائب بھی ایسا بننا پڑتا ہے جڑا نبی دی طرح ہر ویلے پاک ہے۔ قادری صاحب فرماتے ہیں تمام دروازے مسجد نبی میں کھلتے تھے جو بند کرائے گئے الا باب علی ابن ابی طالب، علی دے بوئے تو علاوہ۔ صحابہ پوچھا ہمارے دروازے بند کیوں، علی کا کھلا کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد۔ کیا بات، مولا تعالی جزائے خیر دے قبلہ یطہرکم تطہیرا۔ طاہر قادری صاحب نے بھی میں داد دے رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جنہیں بندے آندے نے بیویاں اہل بیت نے تے شیعہ کو لڑن لگ پیندے نے، وہ آندا کی ہو گیا تو سلمان اہل بیت ہو سکتا تے بیویاں نہیں ہو سکتی؟ حضرت سلمان نبی نہیں ہے کہ میری اہل بیت ہو سکے، وہ بھی اہل بیت نے، بیویاں اہل بیت نہیں۔ شادی شدہ بندے صلوات پڑھو تو ہم سمجھ آوے بیویاں اہل بیت ہیں۔ اہل بیت گھر والے نو آندے نے، ایتھے بندے کلی بی بی مگر بھائی ہوگے نا، کلی ایک بیوی سارا ٹبر کار ہوگے، کلی بی بی مگر بھائی ہوگے تو پہلا بندہ گیا ہوگا پانی لین جا کے بوتل لین تو آندا کلے پہ پھرنا، آندا نہیں گھر والے بھی نال نے، کنے نے گھر والے نال تیرے؟ کنے؟ ایک گھر والی نہیں، گھر والے یہ مطلب مرکز ہوئی، وہ دی وجہ تو سارے گھر والے۔ یہاں کرما والیاں دی یہ نہیں اللہ اہمیت کو نہیں بنا چھڑی ہے یا بن گئی ہے۔ یقین کرو ساڈیاں کریاں ساڈیاں نوہاں ہوندیاں نا، کئی باری سانوں نوہاں نوں آکھنا پیندا ہے آپیاں نوں آئے انہوں سمجھا منڈے نوں ساڈے تے آکھیا نہیں۔ یہ تو بڑے اہل بیت کیڑے ہو سکتے؟ نبی دے صحابہ بچوں بھی اہل بیت ہے نے، نبی دیاں بیویاں بھی اہل بیت ہے نے، نبی دے سہریاں دے سارے بھی اہل بیت گھر دے بندے نے، سہرے بھی گھر دے ہی ہوندے نے، کوئی بگانے تے نہیں ہوندے۔ طاہر القادری نے ونڈ کیتی ہے پر اخیر کر چھڑی، ہو سکیا جھگڑا ختم ہو جائے گا اہل بیت کون ہے اور کون نہیں ہے۔ نبی کے سب رشتہ دار اہل بیت ہیں، سلمان بھی اہل بیت ہے، سب اہل بیت ہیں، نبی کے ازواج بیویاں بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن جب آپ نے کبھی وہ جو آپ کے ذہن میں ہے اس کا بات کرنی ہو رہا تو فرماتے ہیں ان کو صرف اہل بیت نہ لکھا کرو، اہل بیت طہارت لکھا کرو۔ سبحان، جب اہل بیت طہارت لکھو گے تو پھر یا علی ہوگا یا فاطمہ ہوگی یا حسن ہوں گے یا حسین یا ان کی اولاد ہوگی۔ میرے دوستو اللہ فرماتا ہے لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ عظیما۔ 1 گھنٹے جو 3 منٹ رہ گئے نے، زیادہ پڑھ گیا۔ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ کی امت کا قصہ پڑھنے والوں، محمد کی امت والوں، موسیٰ کی امت جیسا نہ ہو جائے، موسیٰ کی امت جیسا انہاں کی کیتا سی وہ سن لو۔ اللہ فرماتا وہ بڑا آبرو والا تھا، وہ غلط باتیں کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ نہاندے سن غسل خانے چ، قوم نہاندی سی دریا تے، وہ آندے سن دریا تے نہایا کر۔ حضرت موسیٰ کہنا تمہارے سامنے کپڑے نہیں اتارنا چاہتا، انہاں کہا سا ساڈے اللہ نے فرمایا میں تم جیسا نہیں، میں لیٹ نہیں پہ کرتا تھا۔ وہ پھر آندے سن تیرے نا چٹے داغ نے فل بیری دے، برس دے نشان نے تین فل بیری دیکھی بڑے پھول بڑے ہوندے نے چٹے، اور یار داغ ہوندے نے، وہ آندے سن تیرے جسم تے داغ نے تاں تو کرتا نہیں لاندا۔ حضرت موسیٰ فرمایا تسی بے حیا ہو، میں تواڈے کہن تے کرتا لا دیو پھر تسی کوئی ہور گل کر دیو۔ پھر میں اپنا سطر تے ننگا نہیں تواڈے واسطے کر سکدا، تسی آکھو اوتھے تینوں آئے بے اوتھے تینوں آئے بے، میں نہیں لاندا، وہ نہیں سڑ لاندے تے وہ آندے سن تیرے جسم تے چٹے داغ۔
حضرت موسیٰ کلے پہ نہاندے سن دریا کول کوئی بندہ دور دور تک نہیں سی کپڑے اتار کے پتھر تے رکھے ایک کپڑا چھوٹا جا بدھا سی باقی جسم اطہر تے سارے نہاندے سن پے ایک پردہ سی ستر دا تے پتھر تے کپڑے رکھے تے پتھر نو اللہ فرمایا نس جا وہ پتھر کپڑے لے کے حضرت موسیٰ نس گیا حضرت موسیٰ ٹوپی مار کے باہر نکلے تو اندر او کتے او کھلو جائیں وہ اگے اگے تو موسیٰ پیچھے پیچھے وہ آبادی چاوڑے بندے کٹھے ہو گیا موسیٰ مگر تو اگے اگے جدو سارے جہان نے موسیٰ دا بے عیب جسم دیکھ لیا اللہ پتھر نو آکے ٹھہر کیا بات ہے حضرت موسیٰ نے کپڑے پھڑ کے پا کے آکھا ایک ہی کیتا ہی فرمایا تو کرتا لانا نہیں سی اینا بے حیاماں نو شک جانا نہیں سی لہٰذا میں تیرے کپڑے اٹھوا دیتے تو مگر آ گیا انہاں سارے تینو بے عیب دیکھ لیا ہن ٹھنڈ پئی لینا اللہ فرماندہ ہے انہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تھی اور تم موسیٰ کو تکلیف نہ دینا کلہ بے کے سوچی یہودی نے کیڑا مذہب بنایا ہے جیڑے اللہ نو تکلیف ہوندی ہے تے نبی نو تکلیف ہوندی ہے چٹے داغاں دی وجہ تو جیڑا اللہ چھوٹے نبی دے ظاہری جسم تے چٹے داغ برداشت نہیں کرتا وہ محمد دے دل کالا داغ برداشت کرتا مولا تو جزائے خیر دے دیکھ لو پھر اس قسم دی روایتاں ساڑھے مذہب میں پڑھ سکنا بڑیاں جیاں آیتاں تے بڑیاں جیاں حدیثاں تے روایتاں ان دوسرے مذہب چ نبی بھول جاندہ نسیان ہو جاندہ ساڑھے مذہب چ نبی نو نسیان نہیں لوگاں دے مذہب چ نبی نو ہسیان ہوندہ ساڑھے نزدیک نبی دے دماغ نو کچھ نہیں خدا دی قسم اینیاں جیاں گلاں نے جڑیاں یہودیاں ادھر پھسائیاں نے تے لوکاں ساڑھے تے الزام دے چھڑیا کدی رسول دا حیا کیتا ہوندا تو پھر نبی دے بعد بی بی دا حیا تے بندا سی بی بی تے گھروں مسجد جاندے سن تے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سن میں پیانا زہرہ دا حیا سی کہ زہرہ دا بابا اٹھ کے کھڑا ہو جاندے سن اور اپنی ممبر تے بٹھاندے سن سارے جہان نو پتہ یہ کسے مولوی نہیں دسیا کہ بی بی کیوں ہوندے سن کیڑے کام ہوندے سن کیونکہ نبی دا دروازہ بی بی پاک دا مسجد چ کھلدا سی نبی آوندے بھی اسے دروازے راہ سن تے نکلدے بھی اسے راہ پہلا تے بی بی کولوں اٹھ کے نبی مسجد چ آئے اوتے خطبہ پہ دیندے تے ایتھوں اٹھ کے پھر بی بی دے کولوں گزر کے جانا ایک خطبے دے دوران بی بی کیوں ہوندی سی دسدے کیوں نہیں مسجد نبوی وچ نمازیاں دے سامنے صحابہ دے سامنے بی بی آوندی سی تے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاندے سی قادری صاحب نے لکھا ہاتھ وداندی سی بی بی تے محمد پہلا ہاتھ چومدے سن تے ہاتھ چوم کے تے اپنی جگہ تے نال بٹھاندے سن کسے مولوی نہیں دسیا بی بی آوندی کیوں سی کام کی سی کام اینا ہی سی کہ انہاں دے سامنے اٹھ اپنی جگہ دے اے دا ہاتھ چوم تے انہاں نو دس اینو چومنا ہے تروڑنا نہیں بی بی دا دستے مبارک تے بندہ چوم ہی نہیں سکتا تو انہوں پتہ ہے کہ دستے مبارک نہ مس کے میں عام بندہ ہو سکتا ہے اسے واسطے حجر اسود نو جڑا نہ چوم سکے انہوں اسلام بہت شکریہ اشارے نال بھی تعظیم ہو سکتی ہے یہ دا مطلب ہے حجر اسود نبی چومے تے بندے چوم دے نے زہرہ دا ہاتھ اس واسطے چوم دے سن جڑے ویلے کدی یہ ہاتھ تواڈے سامنے آ جائے تے دا خیال کرے تے دا خیال کر لینا انہوں نبی نے ان چومے نبی نے چومے آج کوئی بندہ جا کے حجر اسود تے سوٹی مارے نا سوٹی آج حجر اسود کو تکلیف تو نہیں ہونی لیکن بندے آکھنا گستاخا اتھے سوٹی ماری ہے جتھو رسول چومے یزید دے دربار چ 3 سوٹیاں ایسی امام حسین نے منہ دے مار تیسری سوٹی نال میرے مولا دے لب ہے مبارک جو خون باہر نکلے ابو برزہ اسلمی صحابی رسول سی جڑے اندر حیا نہیں کرتے صحابی اتھوں دوڑیا ہو سکا یزید میں قتل کر ہو سکا کیوں ہو سکا جتھے تو سوٹی ماری ہے نا میں رسول نو چوم دے ہوئے گے میں پیغمبر نو سنیا نہیں میں آپ چوم دے ہوئے گے کہنے لگا قتل کر دو اس بڑھڑے نو جدوں اس قتل آکھیا بندہ قتل واسطے ودیا یزید دے کان چ کسے گل کیتی دوجے بندے آ کے کوئی گل کیتی تو یزید آ کے چھڈ دے معافی ہے جٹ حضرت ابو برزہ فرماتے نے کیوں چھڈے ہو سکا مینوں پتہ نہیں سی میں تو بندے دسے تو صحابی رسول ہے جدوں اس کہنا میرے صحابی ہوندا میں حیا پیا کرنا اچھی رو کے ابو برزہ فرماتے نے ظالما غلط گلاں نہ کر اوے صحابہ دا حیا کرنا تے سامنے محمد دیاں تیاں کرا چھڑیاں حضرت سیدہ دا حیا
میرے عزیزو یہ ہوں اس ویلے کہڑی میں گل کر کہا جی میں نہیں دس سکتا بی بی دے حیا دا کی ایسا کرنا ہے اج حیا نال نہ ہی لینا جی اور کی کر سکتا میں ایک روایت پڑھی وہ سنا دینا تو مجلس میں اختتام دینے دعا کرنے 4 منٹ اتنے ہو گئے گھنٹے تو وہی روایت پڑھ سکنا حشر والے دن بھی بی بی پاک نے حشر چ آنا ہے اس دن بھی بی بی دی وکری عزت وکھائی پہلی گل تو قبلہ قیامت تو پہلے آل محمد دی عزت نو اظہار واسطے اللہ نے حضرت مہدی نو تے حضرت عیسیٰ نو زندہ رکھے جب حضرت عیسیٰ مگر کھڑو گے نا ادھر لوگ دیکھیں گے کہ اہل بیت دا کی احترام ہے اہل بیت آباد رہو اہل بیت کی ادھر بندے بیٹھ رہے ہیں حضرت مہدی نو اگے کھلوتے ہیں تے ابن مریم نو پیچھے جڑا مردے زندہ کر سکتا سی وہ پیچھے کھلوے گا تے پتر بطول دا آگے کھلو کچھ احساس ہو ہی جائے گا جو مہدی ہوئے حشر والے دن علامہ بشیر صاحب نے روایت لکھی ہے فرماندن حشر چے کلام ہوگا یا اہل الماشر غزو ابصارکم ملک کی سورہ حسن اہل محشر اکھاں بند سر تھا لگا اکھاں بند کر کدوں تک حتی تجوزہ فاطمہ تو بنت رسول جدوں تک محمد دی بیٹی دی سواری نہ گزر جائے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی بھی سر نہ چکے کوئی مرسل بھی اپنی آنکھ نہ کھو آباد رہو تقریباً 2,48,000 اکھاں پہلے بند ہوں گی نبیاں دیا پیچھے حکومتاں اینج بندے بیٹھے بطول دی سوار نبی خطبہ دے رہے سن تے کہ بی بی نے پیغام بھیجا اپنے شوہر جاتے کہ مردہ دیا اکھاں تے بند کرائیاں جان گیا حشر چ بی بی دے احترام دی وجہ تو کہ کیا ساڈیاں عورتاں دیا اکھاں بند کرائیاں جان پیغمبر نے فرمایا نا ہاں کرائیاں جان ہو سکے یا رسول اللہ ساڈیاں اکھاں کیوں بند کرائیں جان گیاں ساڈے کول کوئی بی بی دا پردہ ہے ایتھے آنسو ڈگے نے پیغمبر دے ریش تو تھلے قطرے ڈگے پیغمبر نے فرمایا تواڈے تو میری دھی دا پردہ کوئی نہیں جس حالت وچ بطول ہونا تواڈے کول برداشت بی بی پوچھ لیا یا رسول اللہ تیری دھی نے حشر وچ کیڑی حالت ہے کدی نہ روے تساں سنیا نا ہاتھ بی بی دا پاسے تے کفن دے ویلے بھی کفن وچ بھی قبر وچ بھی حشر وچ بھی پیغمبر نے فرمایا ہاتھ بی بی دے کھلے نہیں ہونے میری بیٹی دے ایس ہاتھ نال ایس ہاتھ دے اوتے رکھیا ایس ہاتھ دے اوتے اے ہاتھ رکھ کے مینوں اشارہ دی ایس انداز نال بی بی آن گے اس بی بی پوچھ لیا یا رسول اللہ ہاتھ اینج کیوں نہیں ہوں گے ایتھے کیوں ہوں گے حضور نے فرمایا میری بیٹی نے اتنے بہت تکلیف گلا کھولیے تو رونا ہوگا اہل معرفت بیٹھے ہو میں پہلی باری سن دو میرے کو وہ تقریر دا بھی تو پتہ فرماندے نے 2 تشت ہوں گے 2 ہاتھاں تے فرمان تشتاں چ کی ہوئے پتہ نہیں قیامت کیوں نہیں آئی زمین کیوں نہیں پھٹی تے آسمان کیوں نہیں ڈگا جدو روندے پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی دے سجے ہاتھ ہوئے جڑی پلیٹ ہوئے گی وہ دے حسن دے جگر دے ٹکڑے جڑی کھبے ہاتھ میں تشت ہوئے گا وہ دے حسین مظلوم دا سارا تے بی بی سر حشر آ کے آکے گی خالقہ پہلے پوری دنیا دا فیصلہ بعد وچ کریں نمروداں تے فرعوناں دا فیصلہ کرن تو پہلا مینوں دس میرے بڑے نے کسے نوں کی آکھیا سی میرے چھوٹے نے کسے نوں کی آکھیا سی میرے پتراں تے کدی سواری نوں چھانڈا بھی نہیں ماریا سواری نوں کوڑا بھی نہیں ماریا ہمسایاں نال سلوک اچھا کیتا ہے سواریاں نال برتاؤ اچھا کیتا ہے میرے پتر عادل سن تے شریف سن اس ویلے غیب جو ایک آواز آئے گی کرسی تے نبوت آ گئی ہے آ گئی ولایت کی کرسیاں لگ گئی ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی بطول میں ہر شے دا خود گواہ ان اللہ علی کل شیء شہیدہ میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں میں ہر شے دا خود گواہ آج عادل دا دربار ہے آج ظلم نہیں ہوئے گا صرف تو اتنا کر کہ اے پوری کائنات اکٹھی ہے آج میں دسنا چاہنا کائنات نو میں تیرے تے درود کیوں پڑھیا میں تیری نسل تے درود جاری کیوں کیتا تیریاں دین تے قربانیاں دے اظہار واسطے میں چاہنا کہ اس فیصلے تو پہلے ضرورت نہیں اظہار حق واسطے تیرے احسانہ دے اظہار واسطے چاہنا کہ دعا پتران دے قتلان دے موقع دے گواہ پیش کر
انتظار تو ان کسی چیز تھا مت چھڈن بی بی آکھے گی آؤ میرے گواہو میرے بے گناہ پتران دے قتل دے موقع دے گواہو آؤ تواڈی ماں نے مقدمہ الہی اگے پیش کر دیا بدل انسان میں کیا گئی بڑی چھ پہ گیا کہنے لگی ابو ہے میں تیسرا سوٹ پایا تیسرا دعائے ساؤں اور سی دوپہر میں اور سی تو پچھلے ٹائم پھر نکلنا چاہوں یہ لباس تسی کیوں بتا بار بار جدوں کہ اسی تے ایک لباس چاہ جائیں وہ یہ گلوں دا نتیجہ میں دسنا مکالمہ نہیں پڑتا وہ میں حساب لایا کہ جنیاں تیاں امیراں دیاں ہوندیاں وہ گھروں پاندیاں تے جڑیاں غریباں دیاں ہوندیاں وہ نال دے گھر امیر جا کے آندیاں دو سوٹ جو میں تو کہ استری کر کے بالکل انج داوری لگا آباد آنا تے میں واپس کر دیا کہ غریباں دیاں منگ منگ کے پاندیاں تے جڑے نے بھرا ہوندے نے وہ آندے نے غصہ کردے نے کیوں منگ منگ پانی اسی نہیں اننے چوکے اسی نہیں تو امیر بن بن وہانی کنوں وہانی جڑے آندے نے کنوں وکھانی ہے شریفو میں شریف زادیاں دی وکالت پہ کروں خدا راہ نہ تے غصہ نہ کرے جے میں تانوں پچھلی گل دس دیاں اے مانگ مانگ کپڑے صرف اس واسطے پاندیاں جی میں ثابت کراں میرے ویر امیر خیر ہی ہوئے بڑی خدا دی قسم یہ ترے سوٹ مانگ مانگ پاندیاں نے میں دساں میرے پیکے واسطے کوئی پیکے دی عزت واسطے مانگ مانگ پاندی ہے کوئی سوریاں دی عزت واسطے مانگ مانگ پاندی ہے میں نو دکھ کہا گیا غریباں دیاں تیاں بھی ترے لباس تبدیل کر دیا نے زہرہ دی تی دے نہ پیکے غریب سان نہ سورے غریب سان قبر جو اسے گردے نال اٹھے گی جس گردے تے علی اکبر دا خون امام حسین دا خون اپنے سر دا خون بی بی قبر جو اٹھ کے فرمائے گی اے شام ہے جی بی بی جی اے شام ہے اکناتا کنے لوائیاں نے توحید نے سواری کنے بھیجی ہے نبوت نے ہماری کنے بھیجی ہے نور والی ولایت نے دربار اللہ دا لگ گئی کرسیاں نانکیاں دادکیاں دیاں دے گئیاں نہیں فیصلہ ہون لگا تیرے امیران دیا قتل میں تے بی بی تو گواہی دینی ہے حسن دے جگر دے ٹکڑے امام حسین دے خنجر دیا ضربہ بی بی فرمائے گی اوہو ایک کناتا نور دیاں اماری نور دی سواری نور دی اے اللہ دا انتظام ہے میرے نانے دی ہدایت ہے جی بی بی ایک آب بھر کے فرمان گے ہاں توحید نو تے پتہ ہے نا میں زینبا ہائے ہائے نبوت تے جان دی ہے نا میں سالی زہرا آباد رہا بھائی اس آباد رہا میں کدی نہ رو میں آخری جمعہ پہ پڑھنا بی بی اکڑ گے توحید دا بھی شکریہ نبوت دا بھی شکریہ ولایت دا بھی شکریہ بیبیوں ہورن وکھنی ہے ایک باری واپس جاؤ تے اس سے دربار چیک میری عرض پہنچاؤ وہ آکھن گے بی بی حکم کرو بی بی فرمان کے ایک باری جا کیا کو جے اللہ ناراض نہ ہوئے تے نانا اجازت دے وے تے بابا میں نو حکم کرے تے اونجنا آواجی میں شام ہے میرا دل کردہ میرے اگے اگے سجاد ہوئے میرا دل کردہ کہ شبیر دا سار ہوئے میرا دل کردہ میرے گلے بچ سکینہ دے بادوڑ خدا کڑتا سڑیا ہوئے خودے کانے زخمی ہوڑ منہ تے تماچیاں دے دا میں دساں میں دین دی خاطر کتوں گزر میں دین دی خاطر کتوں گزر جس دین واسطے زہرہ دیاں تیاں اینی محنت اٹھائیے اللہ سانو اس دین تے عمل دی توفیق عطا اللہ پاک اس دین دی قدر کرن دی توفیق عطا میرے عزیزو ترے باری آمین آکھنا آنسو خوش کون تو پہلے تسی میری اس عادت تو واقف ہو میں برکت واسطے قرآن کھولنا 8ویں امام دا فرمان ہے روندہ بندہ آنکھ خوش کون تو پہلے دعا جلدی کرے کیونکہ آنکھ نمی ہوئے اللہ ضرور رحم کرتا ہے اس ویلے تقریباً کچھ لوگاں دوستاں دی آنکھ نام ہے اور کچھ لوگ جنہوں دے دل تے کم سے کم سارے دے رنجیدہ دل نہ دعا کرو اگر آنکھ نام ہے تے جلدی آمین آکھو اے میں فلسطین دیا مسلمانہ تے انہاں دیا بچیاں دا تحفظ اللہ کو رمان دے اللہ انہاں عید تے فائرنگ نہ ہسپتالہ تے فائرنگ کر رہے ہیں بچیاں دے ہتھاں تے بچیاں نو ہتھاں تے میں ایک ایسی لاش ویکھ بیٹھا کی کریں نیٹ تے چھوٹا جا کہ بچہ بندے آن چکے ہیں تے نال سار کوئی نہیں میں نو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت
اللہ انہوں تے رحم اللہ رحم کر رودیاں کھانا دعا کرنا سان نہیں پتا وہ کون ہے سان ان کے مذہب دا نہیں پتا مسلک دا نہیں پتا شیعہ بھی نہیں سنیا جڑے بھی مسلمان نے رحم کر ابابیل بھیج کے تے ہاتھی مروا دینا اے اسرائیل تیرے سامنے کی ہے کہ اتوں مہربانی کر انہاں مظلوماں دی آس پارا چنار دے مومنین نو اللہ اپنے کام وچ آباد بے گناہ قیدیاں نو اللہ پاک رہائی عطا جڑے گستاخی رسول وچ اندر نے قید نے اللہ پاک انہوں نے اپنا وضاحتی بیان دین دی توفیق عطا اگر وہ انکار کر دینے کسی طرح ثابت نہیں ہوندے انہوں نے رہا کر دینے پھر بیماروں دی شفا مانگ لینے ہیں مقروضاں دا قرض مانگ لینے ہیں بانی مجلس دی محنت دا الزامنا چاہنے ہیں تو اڑے سارے مرحومین واسطے پیتیاں پینا دیاں حیات چادرہ دی تحفظ واسطے ساریاں دعاواں ذہن چ رکھو تے میں ترے ترلے کرنا وہ ترے واسطے میرے کو رہنے انہوں نے پیچھے لک کے دعا کرنا ویسے تو اسی اس قابل ہی میں اپنے کو سمجھتا ایک میں گل پہلے اللہ نال کر لوں ایا کا نعبد و ایا کا نستعین تیری عبادت کرنے ہیں تیرے کو مدد منگنے ہیں جنہیں چاند دے بھی دو ٹکڑے کیتے ہیں انہیں بھی تیرے اگے سجدہ کرایا جنہیں سورج واپس بلایا انہیں بھی تیرے بارگاہ چکایا تیرے تو سوا ساڈا ہے کوئی نہیں مخلوق اسی تیری ہیں کوتاہیاں ہو جاندی ہیں توحید تری دا اقرار کیتا ہے ختم نبوت دا اقرار کیتا ہے علی دی امامت اور ولایت دا اقرار کیتا ہے اے ساڈے کول قرآن ہے ساڈے کولوں غلطیاں تینوں کی دسی ہے ساڈیاں تنہائیاں تو واقف ہے ساڈے ظاہر تو واقف ہے تیرے کولوں لک کے اسی گناہ کر سکتے تینوں سارا ہی ساڈا پتہ ہے ساری پوزیشن ساڈی تیرے سامنے واضح ہے ساریاں گلاں چھڑ دے میں ترے واسطے دین لگا مہربانی کر تینوں علی اصغر دے آخری ساز واسطے واہ بھائی واہ میں سمجھا سا آمین آئے گی تھوڑی تے آمین آ نکلی یہ مطلب ہے دعا ضرور قبول ہوگی تینوں علی اصغر دے آخری ساز واسطہ وہ اس واسطے میں آخری ساز کی بلانا حضرت امام حسین علیہ السلام اس شہزادے تے بہت اچھی روئے حضرت امام حسین روندے سن تے آواز نہیں سی آئی چند موقع کربلا چیسے نے جتے آواز نہ روئے حضرت علی اصغر دے قتل تے آہ کر کے نا تے مولا انج روئے نا کہ آواز آئیے روندی وہ پھر حضرت رباب پوچھے اس مولا چھوٹے تو روئے ہو فرمانے صغیر سی فرمانے پیاسا بہتا سی فرمانے تیر وڈا سی فرمانے کیوں فرمایا رباب میں وڈا بھی وہ دے حوالے تے میرا چھوٹا بھی وہ دے حوالے میں تے نانے نال کیتے وعدے نبھان آیا اس میرے پتر نو تیر ادو ماریا جدو میں دا منہ چومن دا ارادہ تانا واسطہ دیتا ہے تینوں علی اصغر دے آخری سجدہ ساڑیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما ساڑے گناہ معاف فرما ساڑیاں دعاوں قبول فرما دوسرا واسطہ بھی ایسا ہے بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا جنہوں فرماتی سی اکھاں کھول میں چو سالہ جزائی آخری التجا کرنے لگا شیعہ سنی سب رہا بھی نکھنی انشاءاللہ دعا قبول ہوئے گی اگر وہ کوئی تردد ہویا اللہ پاک مناسب نہ سمجھیا حشر میں خدا عجر ضائع نہیں ہوئے گا خالقہ ایدوں اگے میرا ترلا ہی کوئی تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے کے دلوتا واسطہ ایک جملہ پر طارق جمیل صاحب دے فرمان ہے فرمان دے روندے دعا کر دے اٹھیے تو بہت جلدی قبول کر دے میں توڑا پھر سامان مہیا کر دینا شاید کوئی اور آنسو آ جائے بی بی پاک شام دے بازار چ ڈگ پیسہ زمین تے ڈگ پیسہ اس راشی شمر آندا سی چھتی اٹھ تے بی بی آندی سی میں اٹھن لگی حضرت سجاد نو مارنا آیا تو کہنے لگا میں تینوں ماراں گا جے جلدی تیری پھپھی نہ اٹھی حضرت سجاد جنوں آکھیا نا پھپھی جلدی اٹھو وہ پھر اتھے لہاندہ مجتہد بے ہوش ہو گیا تے ہوش آیا تو نہ پوچھیا ہوش آیا تو پوچھیا کی ہویا یہ آنسو صرف دعا واسطے ان پھڑ کے رکھو وہ کمڑا کی آکھیا وہ بے ہوشی تو اٹھے تے مجتہد کی آکھیا اس تو آکھیا بے ہوش کی اس آکھیا بچوں جب کوئی گرا ہوا اٹھتا ہے نا زمین سے تو ہاتھوں کا سہارا اور جب کوئی اٹھانے والا اٹھاتا ہے تو ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتا ہے انہوں نے فرمایا جو اٹھنا چاہتی تھی اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور جو اٹھانا چاہتا تھا اس کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے تھے پھر کی ہویا فرماتے نے بیٹے کو مار سے بچانے کے لیے بطول کی بیٹی اٹھنے کے لیے چند قدم اس طرح بازار میں چلتی تھی جیسے حسین علی اکبر کی لاش
خالقہ بطول دیتی اس محنت دا صدقہ ساریاں دعاواں قبول کر ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضیٰ و زہرا و ابنہما انہاں واسطے بھی دعا ہے جی اللہ پاک انہاں دی دعا قبول فرمائے تین ہو جائے تو چھٹی نہیں چل رہی آئی نکل چاہ دینا یار